السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم جس ادبی شخصیت پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں پروین شاکر۔ پروین شاکر کی شاعری میں مختلف موضوعات، مختلف رجحانات، فنی و فکری تناظر میں دیکھیں گے، اور دیگر جو اردو ادب سے تعلق رکھنے والی ادیبہ ہیں یا شعراء ہیں، ان سے بھی ان کا تقابل جو ہے نا دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے جو ہے نا نسوانیت کو پیش کیا یا اپنی زندگی میں جو مشکلات ہیں پیش کیا، اور کس طرح پروین شاکر نے موضوعات بنائے اور کون کون سے موضوعات کو اپنی شاعری میں داخل کیا۔ تو پروین شاکر کو نسوانی جذبات و احساسات کی شاعرہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی تمام تر جو شاعری ہے اس میں ایک نو عمر لڑکی کے جذبات و احساسات اور زندگی کے دیگر مسائل کی ہمیں مکمل عکاسی ملتی ہے۔ نو عمر لڑکی کو جس طرح عصمت نے جو ہے نا اپنے افسانوں میں جگہ دی ہے، اسی طرح پروین شاکر نے جو ہے نا اپنی شاعری میں جگہ دی ہے۔ عصمت اور پروین شاکر میں ایک یکسانیت پائی جاتی ہے، ایک نثر نگار ہے، ایک جو ہے نا شاعرہ ہے۔ دونوں نے جن گھرانے میں بھی جنم لیا جو ہے نا، ان میں جو ہے نا انہیں بہت سی مشکلات کا شکار جو ہے نا ہوئی، بہت سے مسائل انہیں درپیش آئے، اور انہی چیزوں نے بغاوت کی صورت اختیار کر لی۔ مگر پروین شاکر جو ہیں ایک ایسے پرندے کی طرح ہیں جسے قید کر دیا جاتا ہے، اور عصمت ایک ایسے پرندے کی طرح ہیں جو بغاوت کر کے جو ہے نا اڑ جاتا ہے، یا بغاوت کی جو ہے نا بغاوت کے لیے اسی وقت بول پڑتا ہے۔ پروین شاکر جو ہے نا ظلم و ستم سہتی ہوئی نظر آتی ہیں، جبکہ عصمت ان پر جو ہے نا وہ ڈٹ کر سامنے آتی ہیں۔ پروین شاکر نے خود کم عمری میں جن مسائل کا سامنا کیا، ان تمام تر کا اظہار اپنی شاعری میں جو ہے نا وہ دکھایا، کیونکہ یہ شعراء میں دیکھنے کو آیا ہے، یا ادیب جو ہیں ان کے ہاں دیکھنے میں آیا ہے کہ جن مسائل یا جن عوامل سے وہ گزرتے ہیں تو اس کا جو ہے نا احساس، اس کا جو عکس ہے وہ اس کی تحریروں میں جو ہے نا ابھر کر سامنے آتا ہے، اور یہی پروین شاکر ہے۔ پروین شاکر کہتی ہیں کہ ایک کم عمر لڑکی کو جس گھرانے سے بغیر کسی وجہ کے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، اگر وہ کم عمری میں جو ہے کسی کی محبت کو دل میں بسائے تو کس طرح اس کی تصویر کو دل میں چھپا کر رکھتی ہے، کہیں کوئی راز سے آگاہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی اس راز سے جو ہے نا وہ ہم آشنا نہ ہو جائے۔ تو ایک کم عمر لڑکی کے جذبات کو بڑے جو ہے نا خوبصورت انداز میں انہوں نے دکھایا ہے۔ پروین شاکر کہتی ہے کہ لڑکی نو عمری سے لے کر جوانی تک اس کی کئی دشواریاں جو ہے نا آتی ہیں، کئی دشواریوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور شادی کے بعد بھی اس پر تشدد ہی کیا جاتا ہے۔ نیز پروین شاکر کا یہ بھی کہنا ہے کہ عورت ہر مقام پر مسائل سے دوچار ہے، اگر اس کو کہیں جاب کرنی ہو یا تنہا راستوں پر چل کر جانا ہو تب بھی جو ہے نا اس کے لیے مسائل ہیں۔ پروین شاکر کی مختصر نظم مقدر کو دیکھ لیں، جس میں انہوں نے عورت کے مظلومیت، بے بسی اور لاچاریت کا جو ہے نا اظہار کیا ہے۔ میں وہ لڑکی ہوں جس کو پہلی رات کوئی گھونگھٹ اٹھا کے یہ کہہ دے، میرا سب کچھ تیرا ہے دل کے سوا۔ اگر موضوعات کی بات کی جائے تو پروین شاکر کا ایک اہم موضوع عورت اور اس کی مجبوری رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ عورت بچپن، جوانی اور بڑھاپے تک مسائل سے دوچار نظر آتی ہے۔ اس کی ایک نظم ہے صرف ایک لڑکی۔ اس نظم میں پروین شاکر نے ایک لڑکی کے جذبات کا اظہار کیا کہ جب بچوں کو معلوم ہو جائے کہ لڑکی کسی سے پیار کرتی ہے تو اس کا نام لے لے کر اسے چھیڑتے ہیں، اس وقت وہ نو عمر لڑکی دل ہی دل میں خواہش کرتی ہے کہ کاش میرے ہونے پر اور میں وہ کہتی ہے کہ کاش میرے پر ہوتے اور میں جو ہے نا اڑ کر اپنے محبوب کے پاس جو ہے نا وہ چلی جاتی۔
پروین شاکر نے اپنی ذات کی پہچان کے حوالے سے بیان کیا کہ جب میں مر جاؤں گی لوگ مجھ کو بھلا دیں گے، مگر میری شاعری، میرے الفاظ یہ میری پہچان بنے رہیں گے۔ اور آج پروین شاکر نے اپنی شاعری کے ہر لفظ کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ ہمیں زندہ نظر آتی ہیں۔ مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ ایک لڑکی کو جب معلوم ہو جائے کہ اس کا چاہنے والا اس سے بیزار ہو رہا ہے، ایک نوعمر لڑکی اس وقت جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کے کیا احساسات ہوتے ہیں، ان کی عکاسی پروین شاکر نے جو ہے نا اپنے اشعار میں کچھ یوں کی ہے۔ یہ کب کہتی ہوں تم میرے گلے کا ہار ہو جاؤ، وہیں سے لوٹ جانا تم جہاں بیزار ہو جاؤ۔ ملاقاتوں میں وقفہ اس لیے ہونا ضروری ہے کہ تم ایک دن جدائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہت جلد سمجھ میں آنے لگتے ہو زمانے کو، بہت آساں ہو تھوڑے بہت دشوار ہو جاؤ۔ بلا کی دھوپ سے آئی ہوں میرا حال تو دیکھو، بس اب ایسا کرو تم سایہ دیوار ہو جاؤ۔ ابھی پڑھنے کے دن ہیں لکھ بھی لینا حال دل اپنا، مگر لکھنا تبھی جب لے کے اظہار ہو جاؤ۔ ایک نوعمر ٹین ایجز لڑکی کے جذبات و احساسات اور معصومیت کی تمام تر پہلوؤں کی عکاسی ہمیں ان اشعار میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ جب ایک لڑکی کو معلوم ہو کہ جو ہے نا اس کا چاہنے والا کسی اور کی محبت میں مبتلا ہو رہا ہے تو تب اس کے جذبات و احساسات کیا ہوتے ہیں، تو اس کی بھی پروین شاکر کے ہاں جو ہے نا وہ عکاسی ملتی ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں میں اور غزلوں میں بیان کیا ہے کہ عورت مرد سے وفا کرتی ہے، اس کا ساتھ دیتی ہے، مگر جب اس کو معلوم ہو کہ اب جدائی کی گھڑی آنے والی ہے تو اس پر کچھ یوں لکھا انہوں نے، جن کی عکاسی جو ہے نا ان کے اشعار میں ہم دیکھنے کو مل جاتی ہے ہمیں۔ بدن کے کرب کو وہ بھی نہ سمجھ پائے گا، میں دل میں روؤں گی آنکھوں میں مسکراؤں گی۔ وہ کیا گیا کہ رفاقت کے سارے لطف گئے، میں کس سے روٹھ سکوں گی کسے مناؤں گی۔ سماعتوں میں گھنے جنگلوں کی سانسیں ہیں، میں اب کبھی تیری آواز سن نہ پاؤں گی۔ ان کی جو نمایاں نظمیں ہیں، محرومی، تیری ہم رقص کے نام، مجبوری، ضد، ننھی لڑکی اور ورکنگ وومن، یہ تمام نظمیں پروین شاکر کی ایسی نظمیں ہیں جس میں انہوں نے ایک نوعمر لڑکی اور بے بس لڑکی کے جذبات کو جو ہے نا پیش کیا ہے۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو پروین شاکر کی تمام تر جو شاعری ہے، ان کی زندگی کے مسائل بچپن سے لے کر جوانی اور شادی کے بعد آنے والے تمام تر درپیش مسائل کا ہمیں ایک نوحہ نظر آتی ہے۔ ان کی جو نظم ہے ورکنگ وومن، ایک ایسی نظم ہے جس میں انہوں نے دفتروں اور مختلف جگہوں پر کام کرنے والی عورتوں کے مسائل اور مجبوریوں کو بیان کیا ہے کہ جب لڑکیاں دفتروں میں کام کرنے کے لیے نکلتی ہیں، حتیٰ کہ وہاں انہیں جو ہے نا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آتے جاتے جو ہے نا راستوں پر بھی انہیں جو ہے نا کس قدر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی انہوں نے عکاسی کی ہے۔ پروین شاکر کو یہ بھی فوقیت حاصل ہے کہ انہوں نے خود کو عورت ہونے پر جو ہے نا فخر محسوس کیا ہے، بلکہ عورت سے وابستہ جو محسوسات ہیں ان کو جو ہے نا اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے۔ پروین شاکر کا مجموعہ، جو پہلا ان کا مجموعہ کلام خوشبو ہے، جو نوعمر لڑکی کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے، اس کے بعد تمام آنے والے مجموعوں میں نسائی فکر اور مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ نوعمر لڑکی کے جذبات، خیالات اتنے سلجھے ہوئے انداز میں بیان کیے کہ کسی اور کے ہاں ایسے جذبات مشکل سے ملتے ہیں، اور یہی ان کی انفرادیت ہمیں نظر آتی ہے۔ پروین شاکر کی نظم احتیاط میں کچی عمر کی لڑکیوں کی سادگی، معصومیت کا ہمیں جو ہے نا ذکر ملتا ہے۔ اس عمر میں لڑکیاں صرف خواب دیکھتی ہیں، انہیں ان خوابوں کی تعبیر سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو چاہنے یا نہ چاہنے جانے کو زندگی کا اصل مقصد سمجھتی ہیں، کسی چاہنے والے یا اس کے چاہے جانے کو جو ہے نا زندگی کا وہ اصل مقصد سمجھ بیٹھتی ہیں،
وہ جس کو چاہتی ہے سوتے جاگتے جو ہے نا وہ اس کی تصویر اس کی آنکھوں میں اور اس کے خوابوں خیالوں میں کھوئی رہتی ہے۔ وہ کسی کو پا لینے کی خواہش کو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر سمجھنے لگتی ہے۔ وہ اس قدر جو ہے نا اس کے خیالوں میں مگن رہتی ہے، گم رہتی ہے کہ ہر وقت اسے محبوب کے خیال ہیں اور اسی عالم میں رہتی ہے، بے وجہ مسکرانے لگتی ہے۔ تو اس طرح کے جو ہے نا وہ خیالات اس کے اور خواب اس کے ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ صد برگ میں غم جانا اور غم دوراں کی تصویر نظر آتی ہے۔ صد برگ کی نظموں میں ایک لڑکی سے زیادہ ایک عورت کی سنجیدگی ہمیں سنائی دیتی ہے۔ خود کلامی جو تیسرا مجموعہ کلام ہے، اس میں پروین شاکر کی تقدیر کی عطا کردہ تنہائیوں کا ذکر دھیمے لفظوں میں گلا کرتی ہے۔ خود کلامی میں ایک حساس عورت کی وضاحت ہے۔ اس مجموعہ کلام کی جو نظم ہے، ایک خوبصورت ڈرائیور دراصل اس خیال کو پیش کر رہی ہے کہ من پسند ساتھی کی قربت زندگی کس قدر حسین اور دلکش بنا دیتی ہے۔ انکار اس مجموعہ کلام میں ایک سوال جو ہے نا یہ نظم ہے۔ اس نظم میں ایک غریب گھرانے کی لڑکی جو ہے نا پوشیدہ جو ہے نا دکھائی گئی ہے، اور اس کا اظہار کہ انسان ایک بار نظم کو پڑھ لے تو دل دکھ درد سے جو ہے نا دل جو ہے نا دکھ درد سے جو ہے نا بھر آتا ہے۔ اس قسم کی جو ہے نا یہ نظم ہے، ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے آپ کو۔ اور اس کی ایک نظم ہے بشیرے کی گھر والی۔ اس نظم میں پروین شاکر نے عورت کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ معاشرے کے لوگ عورت کے وجود کو ہی جو ہے نا ایک مشین سمجھتے ہیں، کہ وہ ایک مشین ہے اور بچے پیدا کرنا ہی جو ہے نا اس کا کام ہے، اور گھر کو سنبھالنا ہی تک اسے محدود رکھا جائے، جو جذبات اور خواہشات سے بالکل خالی ہے، جس کو ہر مرد اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ مگر پروین شاکر کہتی ہے عورت کی اپنی ذات ہے، اس کی پسند ناپسند ہے، اس کو بھی ایک فرد سمجھا جائے، انسان سمجھا جائے، صرف جنس سمجھ کر اس کو کم تر قرار دیا جاتا ہے، اس کے اندر بھی جذبات و احساسات ہیں۔ تو اب مجموعی طور پر دیکھیں تو پروین شاکر کی شاعری جو ہے نا ایک کم عمر لڑکی کے جذبات و احساسات اور اس کے جو خواب ہیں، اس کی جو خواہشات ہیں، وہ چاہے محبوب کو لے کر یا دیگر مسائل کو لے کر، اس کو بھرپور انداز میں انہوں نے اپنے مجموعہ کلام خوشبو میں بیان کیا ہے۔ اور ایک عورت کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں اور ان کے جذبات و احساسات اور دیگر جو ہے نا پہلوؤں کو جو ہے نا بیان کیا ہے۔ دراصل دیکھا جائے تو پروین شاکر نے جو ہے اپنی جوانی سے لے کر اپنی شادی اور شادی کے بعد ان کی طلاق ہو گئی، ان تمام تر مسائلوں کو جو ہے نا محسوس کیا اور اسے اپنی شاعری میں پرو دیا ہے۔ یوں اس کی شاعری جو ہے نا عورت اور کم عمر لڑکیوں کے دکھ درد کا ایک نوحہ بن کر سامنے آتی ہے، اور ٹین ایجز کو خاص طور پر جو ہے نا انہوں نے اپنی شاعری میں جو ہے نا لڑکیوں کو بیان کیا ہے۔ تو بیسیکلی پروین شاکر کی شاعری میں جو ہے نا تصور عورت یہ سوال آتا ہے، اور پروین شاکر کی شاعری میں ایک نو عمر لڑکی کے جذبات و احساسات یہ بھی سوال بنتا ہے۔ تو یہ دونوں سوال ایک ہی جو ہے نا اسی لیکچر میں جو ہے نا یہ کور ہیں۔ تو اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔